السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے فقط متبرک جملے نہ تھے جنہیں تبرک کے لیے یاد کر لیا جاتا، بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو انہی ارشادات کے مطابق ڈھلا ہوا تھا۔ ان کے دل کے ان لطیف احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیا جا سکتا، ان کی طبی خواہشات تک، سب کے سب سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند تھے۔ ان کی خلوتوں کا سوز و گداز اور ان کی جلوتوں کا خروش عمل، ان کی شب بیداریاں اور دن کے قیلولے، سب کچھ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھا، اور جو قول فعل سے ہر وقت ہمکنار رہے، بھلا وہ بھی کبھی فراموش ہو سکتا ہے؟ اور وہ فرمان جس کے متعلق یقین ہو کہ اسی کی تعمیل میں ہماری فلاح دارین ہے، اس کی یاد کے نقوش بھی کبھی دھندلے پڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو عشق تھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو جنون تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کی تعمیل کا، جو شوق تھا حصول علم کا، اور جو جذبہ تھا تبلیغ دین کا، اس کے پیش نظر ایک اجنبی بھی پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، اس سے یہ حقیقت بھی بخوبی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آپ کا ہر فرمان حجت ہوگا اور واجب التسلیم ہے، ورنہ وہ اس کے حصول اور حفاظت کا اس قدر اہتمام نہ فرماتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مدبر سنت کی تعلیم و اشاعت کے لیے اتنے بڑے بڑے علماء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مملکت اسلامی کے مختلف مرکزی مقامات پر نہ بھیجتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث نبوی کو صرف ان کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے محفوظ نہیں رکھا،
بلکہ اس لیے کہ قیامت تک آنے والی امت اس چراغ ہدایت کی روشنی میں زندگی کی دشوار گزار گھاٹیاں طے کر کے حقیقی منزل مقصود کو حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔